میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم اگر اعراض برتتے ہیں تو یہ تو بہت واقعتاً خسارے والی بات ہے، تو اس پر بھی ہمیں کچھ رہنمائی دیں کہ اگر کسی فرد کا، کسی کمیونٹی کا، کسی طبقے کا کنیکشن نہیں ڈیولپ ہوتا تو یہ اس خسارے اور محرومی کو کس طرح اوور کم کیا جائے۔ اور آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اسکالرز جو ہیں وہ درود اور سلام بالعموم ہم ایک ہی معنوں میں ان کو استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ایک بات جو بڑی ضروری ہے، درود شریف پڑھنے والے کے اندر کون سی تاثیر آ جاتی ہے، واہ، یہ میں ضرور سنانا چاہوں گا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سلیمان جزولی، جن کی ایک کتاب ہے دلائل الخیرات۔ اس کتاب کے لکھنے کا انہوں نے مقصد بیان کیا ہے کہ میں ایک جگہ سے گزرا، ظہر اول وقت میں ختم ہونے والی تھی تو پانی میسر نہیں تھا، ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس نے کہا بابا جی کیا چاہیے؟ کہا بیٹے پانی کنویں میں ہے لیکن ڈول نہیں ہے۔ وہ آئی اور اس نے اپنا لعاب ڈالا تو پانی اوپر آ گیا۔ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس بیٹی سے جا کے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، کون سا ایسا عمل کرتی ہو جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آ گیا؟ تو وہ کہنے لگی میں اس شرط پہ بتاؤں گی کہ آپ نے وہ بتانا نہیں کسی کو۔ اس نے پھر وہ آپ کو درود شریف بتایا جو وہ پڑھا کرتی تھی، جس کی وجہ سے زمین سے پانی اوپر آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری قوم کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت سیدنا سلیمان نے پھر اس کے لیے کتاب لکھی دلائل الخیرات، کہ اس کی بات اور اس کے وعدے کا پاس بھی رہ جائے اور امت تک یہ نعمت بھی پہنچ جائے تاکہ امت بھی اس درود شریف کو پڑھ سکے۔ اب بات یہ ہے کہ جو شخص درود شریف نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں ایک بات قبلہ نے بتا دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین اللہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر اور حضرت سیدنا ابو سعید ساعدی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجلس لگا کے بیٹھا، پھر اس نے وہاں بہت ساری باتیں کی، پھر وہ اٹھ کے چلا گیا، اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا اور مجھ پہ درود نہیں ہوا، تو یہ مجلس حسرت اور ناکامی کی مجلس تھی۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو بیٹھا ایسی جگہ پر کہ اس نے وہاں اپنی بات کی اور مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا، تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ مردار کھا کے اٹھا ہے۔ اتنی سخت تنبیہ فرمائی کہ جس نے اپنے وقت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھا۔ پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر کسی بات میں درود شریف پڑھنا بھول گیا تو فرمایا سمجھ لو کہ وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ اب کنیکٹیویٹی دیکھ لیں کہ جن کی توحید میں درود شریف شامل نہیں ہے وہ توحید تو لے رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کی راہ بھول چکے ہوئے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جفا کی مجھ سے جس نے مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا۔ پانچویں نمبر پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے جو مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھتا۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ مٹی میں مل جائے جو مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھتا۔ ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے درود شریف انسان کے وجود کا جزو لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو زندہ ہی ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ سے کرتا ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے کیونکہ اس پہ بعد میں کلپ بھی بنتے ہیں تو یہ بڑا اہم کلپ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، اور راوی ہیں حضرت سہل بن سعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور میرے گھر میں اتنا قرضہ ہے کہ میرے سر سے اوپر چلا گیا، میں اتنا پریشان ہوں کہ قرض ختم نہیں ہوتا، مجھے بتائیں کیا کام کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ، ایک بار مجھ پر سلام پڑھ، سبحان اللہ، ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ۔ جب تو یہ تین کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرا ممید و معاون ہوگا، تیرا قرضہ اتر جائے گا۔ یہ ذرا ریپیٹ کر دیں تینوں چیزیں۔ نمبر ایک، جب گھر میں داخل ہو تو فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ۔ نمبر دو، مجھ پر سلام پڑھ۔ نمبر تین، اب یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کس طرح سلام پڑھے، کیا سیغہ اختیار کریں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے بہتر ہے جس میں درود اور سلام اکٹھا ہو جائے، تو اس کے لیے ہم ان لفظوں کے ساتھ سلام اور درود پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں اس نے جب یہ عمل مبارک شروع کیا پھر وہ اپنے ہمسایوں میں اور قرابت داروں میں پیسے تقسیم کرتا۔ سبحان اللہ۔